لیکن معاملہ یہ ہے کہ 14 سال جیل ہے یا 1404 سال جیل ہے، ایشو یہ سمجھے کہ اس میں نظام کہاں کے کھڑا ہو رہا ہے۔ عدالتی نظام ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آپ نے بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی، ایوان سے لے جا کے ٹانگ دیا، اور 45 سال بعد ہمیں آگے کہا کہ بھٹو صاحب کی پھانسی بڑی غلط تھی، تو ٹکر چل گئے، بریکنگ چل گئی، لکھت پڑھت ہو گئی، تو مجھے بھٹو صاحب چاہیے بھائی زندہ، مجھے بھٹو صاحب لا کے دیں۔ پھر آپ نے 14 سال، آپ نے کئی 14 سال زرداری صاحب کو جیل میں رکھا عدالتی نظام کے تحت، پھر ان کو ایوان صدر بھیج دیا۔ پھر آپ نے اب آپ کا پوائنٹ کیا ہے؟ کو صادق اور امین کا کوٹوں نے، سنیں نا سر، کوٹوں نے صادق اور امین کا عمران خان صاحب کو، آپ ان کو کرمنل کہہ دیا ہے۔ پھر نواز شریف صاحب کو پیسے نہ لینے پر ڈسکوالیفائی کر دیا، پھر ٹائم ختم ہونے کے بعد کوالیفائی کر دیا۔ واڈا بھائی دیکھیں، آپ اور میں ایک پیج پہ ہیں کہ آپ نے بھی کہا تھا مذاکرات سے کچھ نہیں نکلے گا، میں نے بھی کہا تھا مذاکرات، جو دنیا نیوز کا کامیڈی شو مذاکرات ہی ثابت ہوگا، وہی ہوا۔ لیکن ہم آتے ہیں ذرا سب سے پہلے ایگزیبٹ 1 کے اوپر۔ میں پچھلے 3 دن سے حکومتی وزراء سے پوچھتا پھر رہا ہوں کہ جناب یہ جو آپ اتنے شادیانے بجا رہے ہیں 14 سال قید کی عمران خان کی، 2 امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس ابھی تک عوام کے سامنے نہیں آئے۔ میڈیا ٹرائل تو ہو رہا ہے عمران کا، لیکن میڈیا پہ یہ 2 ڈاکیومنٹس نہیں آئے۔ نمبر 1 کہ جو بزنس ٹائکون کے صاحبزادے اور NCA کے ایگریمنٹ سے پہلے جو ایگریمنٹ شہزاد اکبر نے گورنمنٹ آف پاکستان کے بہاف پہ اور NCA کے ساتھ کیا، جس سے یہ توجیہ پیش کی گئی کہ جی انہوں نے کہا کہ جی جو یہ بزنس ٹائکون کہہ رہا ہے اس اکاؤنٹ میں ڈال دیں، حکومت پاکستان ذمہ داری دے رہی ہے سرکاری، وہ ڈاکیومنٹ آج تک نہیں آیا۔ دوسرا ایگزیبٹ 1 جو احمد اویس صاحب نے بتایا، یہ بھی میں 3 دن سے پوچھتا پھر رہا ہوں نون لیگ والوں سے، وہ آپ نے لیٹر پڑھا ہے وہ جس پہ آپ اتنا بڑا کیس آپ نے بنایا عمران خان کے اوپر؟ آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں فیصل بھائی کہ اس لیٹر میں آخر کیا ہے سیل بند لفافے میں، اور وہ کیوں اب تک بند ہے، جبکہ اب تو گورنمنٹ بھی جو ہے وہ عمران کی مخالف ہے؟ یہ دونوں چیزیں کیوں نہیں آن کرتے نکالتے؟ سر بہت شکریہ کامران شاہد صاحب۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ میری اور آپ کی جو بات تھی کہ یہ مذاکرات نہیں مذاق ہے، ختم ہو جائیں گے، وہ آج ختم ہو گیا، اور دونوں پارٹیاں جو نیگوشیٹ کر رہی تھیں اس بات چیت کے عمل کو، وہ تھی گورنمنٹ اور تحریک انصاف۔ دونوں کا ہدف ایک تھا، ٹھیک ہے، عمران خان کو جیل۔ وہ اپنی گورنمنٹ چاہتی تھی کہ وہ اپنے اپوزیشن لیڈر کو، اپنی مخالف کو جیل میں رکھے، اور وہی آج کی PTI چاہتی تھی، تو دونوں کا ہدف تو پورا ہو گیا۔ تو پہلے دن سے ہی کوئی نیک نیتی انٹینٹ، ویل انٹینشنز کے ساتھ، گڈ انٹینشن کا کوئی بھی آگے بیٹھا نہیں، تو یہ ہدف تو پورا ہو گیا۔ اب یہ چلتا رہے گا۔ اس گورنمنٹ نون لیگ کی ضامن PTI ہے اور کوئی ضامن نہیں ہے ان کا۔ یہ پہلے دن سے ان کے ساتھ چلتے رہے، ساری ترامیم میں ان کے ساتھ تھے، ساری 26ویں ترمیم کے اندر بھی یہ ساتھ تھے۔ ایک حصے میں انہوں نے ووٹ دیا، ایک حصے میں یہ اندر چلے گئے کہہ کہ ہم 10 منٹ بعد آ جائیں گے، اور یہ 10 منٹ کا جو مسئلہ ہے، یعنی PTI کمپرومائزڈ ہے، PTI کی موجودہ قیادت کمپرومائز ہے اکارڈنگ ٹو یو؟ نہیں سر، کمپرومائز کامران شاہ صاحب بہت چھوٹا ورڈ ہے۔ اچھا، مینٹل کمپرومائز لیٹی ہوئی ہے اور بینیفٹ دے رہی ہے، اور عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ کے یا اس سے آگے خدا نخواستہ ان کو بھرپور فائدہ ہونا ہے، اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور آپ نے 14 سال کی قید کے اندر آپ نے کسی کو افسردہ دیکھا؟ آپ نے کسی کو احتجاج کرتے دیکھا؟ آپ نے کسی کو کوئی چیز کرتے دیکھی؟ اور یہ جتنی بھی نیگوشیٹنگ پارٹی ہے PTI کی طرف سے، یہ کسی نے بھی جیل کاٹی ہے؟ کوئی 15 20 دن 6 مہینے، لیکن فیصل بھائی آپ جسٹیفائڈ سمجھ رہے 14 سال سزا گزرا؟ کیونکہ انتظام تھا، 14 سال ارینجمنٹ تھا، آر یو تھنکنگ تھا۔ یہ جسٹیفائڈ ہے 14 سال سزا جو ہوئی ہے عمران کو؟ دیکھیں کامران شاہ صاحب، مجھے جہاں تک اس 190 ملین کیس کا حوالہ آپ دیں گے، تو میں نے آپ کو آج نہیں 3.25 سال پہلے، جب میں کابینہ کا حصہ تھا، میں فیڈرل منسٹر تھا، آپ سمیت بہت سارے لوگ ہیں، آج بھی حامد میر صاحب کے وہاں بھی یہ کنفرم ہوا کہ میں نے اس وقت اعتراض کیا تھا کہ یہ نہ کریں، یہ غلط کام ہے، اس سے مصیبتیں ہوں گی، جیل ہوگی۔ میں نے بنی گالہ جا کے بھی ان کو روکا تھا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ 14 سال جیل ہے یا 1404 سال جیل ہے، ایشو یہ سمجھے کہ اس میں نظام کہاں کے کھڑا ہو رہا ہے۔ عدالتی نظام ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آپ نے بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی، ایوان سے لے جا کے ٹانگ دیا، اور 45 سال بعد ہمیں آگے کہا کہ بھٹو صاحب کی پھانسی بڑی غلط تھی، تو ٹکر چل گئے، بریکنگ چل گئی، لکھت پڑھت ہو گئی، تو مجھے بھٹو صاحب چاہیے بھائی زندہ، مجھے بھٹو صاحب لا کے دیں۔ پھر آپ نے 14 سال، آپ نے کئی 14 سال زرداری صاحب کو جیل میں رکھا عدالتی نظام کے تحت، پھر ان کو ایوان صدر بھیج دیا۔ پھر آپ نے اب آپ کا پوائنٹ کیا ہے؟ کو صادق اور امین کا کوٹوں نے، سنیں نا سر، کوٹوں نے صادق اور امین کا عمران خان صاحب کو، آپ ان کو کرمنل کہہ دیا ہے۔ پھر نواز شریف صاحب کو پیسے نہ لینے پر ڈسکوالیفائی کر دیا، پھر ٹائم ختم ہونے کے بعد کوالیفائی کر دیا۔
تو کوڈ اس وقت ٹھیک تھی, کوڈ آج ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ویڈیو آڈیوز کی بات کر رہے ہیں بزنس ٹائکون صاحب جو ہیں, اس سے کیا عمران خان ڈیمیجنگ ہوگا؟ کیونکہ ہم نے تو یہ سنا تھا نا کہ ویڈیو آڈیوز میں تو یہ بھی ہوگا کہ کس کو ہیرے کی انگوٹھی دی, کس کو زمان پار کا گھر بنا کے دیا. آپ کیا بات کر رہیں, کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کامران شاہ صاحب, Allegedly. کامران شاہ صاحب سر دیکھیں میری بات سنیں, آج کی پولیٹیکل پارٹی, کل کی پولیٹیکل پارٹی, اس سے پہلے کی پولیٹیکل پارٹی, آنے والی پولیٹیکل پارٹی, سب نے فائدے اٹھائے ہیں, لیڈران سمیت. واردات اکیلے نہیں ہوتی, واردات کے لیے پورا محاذ بنایا جاتا ہے, لین دین ہوتی ہے. اس وقت بھی اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے, تو پی ٹی آئی باقی پارٹی کا اس میں نون لیگ بھی شامل ہے, اس میں دیگر پارٹیاں بھی شامل ہیں. تو بحریہ نے اکیلے نہیں کیا, اس میں عدالتی لوگ بھی ہیں, آج بھی اس کے شاخسانے اے بی سی جگہوں پہ موجود ہوں گے لوگ. لیکن آپ اگر کہتے ہیں کہ میرے پاس ساری ٹیپیں ہیں, اور میں مانتا ہوں ان کا ٹیپیں ہیں, ریکارڈ کا حصہ انہوں نے بنایا ہوگا, وہ دکھائیں پاکستانی قوم کو. کیونکہ اس بار اکاؤنٹیبلٹی اپنے ادارے کی چیف نے کر کے دکھا دی ہے آصف منیر صاحب نے, تو اس کے لیے تو کوئی کمزوری کی چیز نہیں ہے. اور ڈی جی آئی اس پہ وہ کلیئر کر چکا ہے ابھی کچھ دنوں پہلے اپنی پریس ریلیز میں, پریس ٹاک میں, کہ اسپیکٹرم جو ہے ہماری دہشت گردی کا, اس کو ہم نے کرٹیل کرنا ہے, اور وہ پولیٹیکل فیسز کے بیچ میں جب پیسہ آتا ہے وہ اس سے فلرش ہوتا ہے, وہ کر کے دکھائیں گے. ہمیں تو فیصل بھائی کوئکلی, میں نے طارق صاحب کے پاس جانا ہے, کوئکلی مجھے ایک بات بتائیں. کام کی خدمت ہوگی سر, مجھے ایک بات بتائیں, وہ تو آپ نے کہہ دیا, اب مجھے بتائیں کہ عمران صاحب کا جو کیس کی سزا جو اویس صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں اڑ جائے گی, آپ تو اس کے گواہ ہیں, وہ جو سیل لفافہ ہے وہ کیوں نہیں کھولا گیا؟ وہ جج نے بھی نہیں کھولا. اس کے بغیر آپ کس طرح یہ مفروضہ قائم کر سکتے ہیں کہ عمران خان نے این سی اے کو پرسیوٹ کیا, ان کی گورنمنٹ نے, کہ جی یہ سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں جمع کرایا جائے جو کہ لائبلٹی اکاؤنٹ ہے, نہ کہ حکومت پاک, وہ کیوں نہیں کھلا؟ کہ آپ نے پڑھا آج تک؟ آپ اگر سیل بند لفافے کے مفروضہ قائم کریں تو اس کی تو کوئی حیثیت نہیں میرے بھائی, اور کورٹ نے کیسے اس نتیجے تک پہنچ گئی؟ کیا ہے اس کے اندر سیل بند لفافے میں؟ دیکھیں وہ پیسہ پلیز کو سمجھیں, ہم لوگوں نے عوام کو کنفیوز کر دیا ہے کہ سپریم کورٹ میں چلا گیا اور چیک چیکر کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا. یہ ڈرامہ نہیں ہے. ڈرامہ یہ ہے کہ 460 ارب روپے بحریہ نے دینے تھے سپریم کورٹ کے, ٹھیک ہے جی, اور یہ 100 کروڑ روپے مثال کے طور پہ اوور اینڈ ابو تھے, تو یہ 560 کروڑ روپے ہو گئے, تو 560 ارب روپے ہو گئے, سوری, تو 560 ارب روپے میں سے اگر آپ نے 100 ارب کا فائدہ دیا تو 560 کے بعد 360 ارب ملک کے اندر آئے. تو جو 100 ارب کا نقصان ہے, وہ کوئی بھی آدمی کہتا بھائی مجھے 100 ارب دے دو, 10 ارب دوسرا سے لے لو, تو اس نے یہی کیا. اب وہ جو فیسلٹی کی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ 460 ارب کے بجائے 100 ارب آگے 560 ہو گیا اور وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا. سپریم کورٹ بھی کوئی انڈین کورٹ تھوڑی ہے, ہماری اپنی کورٹ ہے, اس میں چلا گیا. ایشو یہ ہے کہ آپ نے 100 ارب روپے کا نقصان پہنچایا پاکستان کو. این سی اے کا جو خفیہ معاہدہ ہے اس کے اندر یہ پاکستان کا پیسہ 100 ارب کا بھی کوئی ثبوت ان رائٹنگ موجود نہیں ہے. اجازت کے مقصد میں فائدہ اویس صاحب کہہ رہے ہیں کوئی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے اس کا. اس کو اس لیے نہیں کھول سکتی. کیوں نہیں کھول سکتی جی؟ دیکھیں میں تو اویس صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں, میں ثبوت کے طور پہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے تو 4.5 سال پہلے اس چیز کو اوپر نہیں, لیکن آپ نے وہ لیٹر تو نہیں کھولا نا, سیلڈ لفافہ, کہ اس پہ سزا ہوگی. سر میری بات سنیں, اگر پرائم منسٹر کو رائٹ آف کر رہا ہے, سائن آف کر رہا ہے, تو دیٹس دی اینڈ آف دا اسٹوری. اور جو نون لیگ ہے وہ اس لیے اس کو نہیں کھول پا رہی, جو نون لیگ کے پاس بھی ٹیکنیکل جواب نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ ہے جس کو ڈی کلاسیفائی نہیں کر سکتی کوئی. اب رک جائے ادھر ہی, اب آپ رک جائے ادھر ہی.